أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو صاحب اقتدار بنایا اور تم کو وہ کچھ عطا کیا جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں عطا کیا گیا۔ یہ سورہ مائدہ کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے ایک رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب فرعون اور قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق دریا کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات دلا کر، جو مدتوں سے ان کی غلامی میں تھی، ملک مصر کی حکومت اور سلطنت ان کے حوالے کر دی، اس کا مالک بنا دیا گیا ان کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت مزید ان کو دینی چاہیے، وہ یہ کہ ملک شام جو ان کا اصل آبائی وطن تھا، وہ بھی ان کو انعام کے طور پر دینے کا وعدہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تم ارض مقدسہ ملک شام میں اس نیت سے داخل ہو کہ وہاں پر جہاد کر کے اس کو فتح کرو گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی یہ خوشخبری سنا دی پیشین گوئی کے طور پر کہ وہ ملک تمہیں جو ہے فتح ہوگا اور تمہارے لیے ہم نے وہ ملک کو، اس سرزمین کو لکھ دیا ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل اپنی جو فطری سرکشی تھی، جو شرارت ان کی مزاج میں تھی، اس کی وجہ سے حکم الہی کو ماننے سے انکار کیا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہیں پر اڑ کر بیٹھ گئے۔ تو قدرت کی طرف سے ان کو جو سزا ہوئی، وہ سزا یہ تھی کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا اس محدود میدان میں، یعنی ایک چھوٹا سا میدان، کھلا ہوا میدان تھا جس میں کسی قسم کی کوئی دیوار، کوئی دروازہ، کوئی تالا نہیں تھا، اور نہ ان لوگوں کے ہاتھوں پیروں کو کوئی باندھا گیا تھا، بلکہ سب آزاد اور کھلے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں مل سکا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو وہاں پر بھٹکا کر چھوڑ دیا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ وہ صبح نکلتے، اپنے مقام کو جانے کے لیے سفر شروع کرتے، اور شام ہو جاتی تو شام میں جب دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس پلٹ گئے ہیں۔ روزانہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایسا ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی سرگرداں اور پریشان رکھا۔ اس میدان میں وہ پھرتے رہے لیکن ان کو راستہ نہیں ملا۔ پھر اور ایک دوسرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اپنی قوم کو حکم کرے کہ وہ ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہو جہاد کی نیت سے، اور جہاد کر کے اس ملک کو فتح کر لیں، تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ نصیحت کے طور پر اس کے پیش نظر ان لوگوں کو وہ نعمتوں کو یاد دلوایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کے آباء و اجداد کے اوپر جو زبردست اور شاندار نعمتیں، احسانات کیے تھے۔ اس میں اشارہ ان بنی اسرائیل کے شاندار ماضی کی طرف ہے کہ ان کی تاریخ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر
سے وابستہ ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ان کو اقتدار ملا اور بادشاہت نصیب ہوئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مقابلے میں یہ امتیاز بخشا کہ انہیں منصب امامت عطا کیا تاکہ وہ دین حق کے علمبردار بن کر شہادت حق کا فریضہ انجام دیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل مدد فرماتا رہا اور ان کے اوپر احسانات اور انعامات کی بارش فرماتا رہا۔ فرعون جیسے زبردست اور ظالم بادشاہ سے نجات اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت ہی کا نتیجہ تھا۔ اس میں 3 نعمتوں کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پہلے قوم کو حکم کرنے سے پہلے۔ وہ 3 نعمتیں کیا تھیں کہ سب سے پہلی نعمت تو یہ کہ روحانی نعمت تھی، ان کو معنوی نعمت۔ وہ نعمت یہ تھی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی مدت تقریباً 1700 برس رہی، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے 1000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اس قوم میں۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تھی، معنوی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کی تھی۔ تو اس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یہ پہلی نعمت تھی، اور دوسری نعمت یہ تھی کہ ظاہری نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی گئی تھی، اور جو فرعون کے آل فرعون کے پاس غلاموں کی حیثیت سے ایک مدت دراز سے رہ رہی تھی، اس کو نہ صرف نجات دی بلکہ ان کو صاحب اقتدار اور صاحب سلطنت بنا دیا، بادشاہت اور سلطنت ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ یعنی حالات کو پلٹا دیا، غلامی سے نکال کر نجات دلا کر بادشاہ بنا دیا اور ملک کی حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اور تیسرا انعام یہ تھا ان کے اوپر وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی اس قدر نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں کسی اور قوم کو ایسی نعمتیں اور ایسا امتیاز نہیں بخشا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس قوم کو جو نعمتیں عطا کی گئی تھی اس وقت کے زمانے کے حساب سے دیگر قوموں کو اس قسم کی نعمتیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ حالانکہ امت محمدیہ کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، افضل امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا، بہترین امت قرار دیا۔ اسی طریقے سے امت وسط بھی امت محمدیہ ہی کو قرار دیا گیا۔ تو یہ تو بعد میں آنے والی امت تھی، امت محمدیہ۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ تقریباً 2300 سال پہلے گزر چکی تھی امت محمدیہ سے پہلے۔ تو اس وقت کے حالات کے حساب سے، اس وقت کی دیگر جو قومیں تھی ان کے حساب سے اس امت کو بہترین مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا تھا اور شاندار نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ یہ ظاہری اور معنوی دونوں نعمتوں کا مجموعہ تھا اس میں۔ تو یہ 3 نعمتوں کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا، کرنے کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم کے لوگو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ یہاں سے حکم دینا شروع کیا گیا قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر یہ کہا کہ اس ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں تم داخل ہو جاؤ اور پیچھے مت ہٹو۔ ارض مقدسہ کے تعلق سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پورا ملک شام ہے، اس وقت کا ملک شام، آج کا نہیں، آج تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اس کے۔ پورا ملک شام ارض مقدسہ کہلاتا تھا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک شام اللہ تعالیٰ کے خزانے خاص ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص بندے ہیں، اور اس میں ہزاروں انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے۔ یہ ملک ہزاروں انبیاء وہاں پر پیدا ہوئے، وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کی اور پھر وہیں پر مدفون ہوئے۔
تو اس طریقے سے اس کو مقدس جو کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہ ہزاروں انبیاء کا مسکن اور مدفن بھی رہا وہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بحکم الہی اپنی قوم کو یہ حکم دیے اور ہدایت کی کہ تم ارض مقدسہ میں ملک شام میں داخل ہو جاؤ، اس نیت سے کہ وہاں پر جو قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، اس سے جہاد کر کے تم اس ملک کو فتح کر لو، اور اس ملک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ فتح یقینی ہے، اور اس کو ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہاری قسمت میں۔ لیکن اس کے باوجود قوم بنی اسرائیل اپنی سرکشی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پائی، اور وہیں پر بیٹھ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، جس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے آگے کی آیتوں میں، کہ ہم اس مقام پر اور اس ملک میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پر بڑے زبردست جبار قسم کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے ہم وہاں پر ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کی رائے ہے کہ اس ملک میں قوم عمالقہ کا قبضہ تھا بیت المقدس پر اور ملک شام پر اس وقت، اور وہ قوم جو تھی وہ قوم عاد کی ایک شاخ تھی۔ قوم عاد بڑی زبردست تنومند قوم تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، کئی فیٹ لمبی تھی اور ایسی ہیبتناک تھی وہ، ایسے بڑے خد و خال کی لمبی چوڑی قوم تھی، جس طرح کی قوم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں پیدا کیا ان جیسی قوموں کو، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایک مقامات پر کیا ہے۔ تو وہ قوم ہی کی ایک شاخ تھی قوم عمالقہ، تو ان سے ڈر کر یہ لوگ وہاں پر جانے سے رک گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر اس ملک کی طرف جانے لگے جہاں پر جانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جا کر وہاں پر اس قوم سے جہاد کر کے اس ملک کو فتح کر لو، تو راستے میں جو دریا آتا تھا اردن کا ندی، وہاں سے وہ پار کر کے ایک قدیم ترین شہر میں پہنچے، اس وقت کے شہر اریحا۔ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے قیام کیا، اور قیام کر کے ان 12 سرداروں کا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ قوم بنی اسرائیل 12 خاندانوں پر مشتمل تھی، اور ہر خاندان کا ایک سردار تھا جو ان کے کام کاج اور ان کے دیکھ ریکھ کا ذمہ دار تھا۔ وہ 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بھیجا اس قوم کی طرف جن سے جہاد کرنا تھا، کہ جا کر وہاں کے احوال معلوم کرے اور جنگ کا نقشہ تیار کرے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بیت المقدس کے پاس، کہ جب پہنچے تو قوم عمالقہ کا ایک شخص وہاں پر ان کو ملا، اور اس ایک آدمی نے ان 12 کے 12 لوگوں کو پکڑ لیا، اتنا طاقتور تھا کہ گرفتار کر کے وہ اپنے ملک میں لے گیا، اندر لے جا کر بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جنگ کی نیت سے ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پہلے تو ان کو ہلاک کر دینا چاہا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یہ عینی شاہد اور گواہ ہیں ہماری طاقت اور قوت اور شوکت کا جو ہم ان کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ تم جا کر اپنی قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر دو، اور ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، ہم سے جنگ کرنا تو درکنار۔ تو ان کو جو ہے اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا وہاں سے۔ جب وہ واپس لوٹے اپنی قوم میں اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ عجیب و غریب حالات ہیں وہاں کی، اور ایسے قوم ہے وہاں کی، اتنی طاقتور ترین قوم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلق پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم کو وہاں پر فتح ہونے والی ہے، تو یقیناً ہونے والی ہے، ان کو پورا یقین تھا۔ لیکن چونکہ قوم کمزور تھی، اس لیے انہوں نے ان 12 لوگوں سے کہا کہ تم قوم کے سامنے وہ دشمن قوم کے حالات بیان مت کرو، اس کو چھپا دو، اس کو راز میں رکھو، کہیں وہ لوگ پھسل نہ جائیں اور پست ہمت نہ ہو جائیں اور مایوس نہ ہو جائیں۔ لیکن ان میں سے 10 لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے قریبی لوگوں اور
دوست احباب کو اس کے بارے میں اطلاع دینی شروع کر دی خفیہ طور پر۔ لیکن 2 حضرات جو تھے اس میں سے ایک حضرت یوشع بن نون بھی تھے، جن کو آگے چل کر پیغمبر بنایا گیا۔ وہ 2 حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا اور لوگوں سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو جبار اور زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا قول تھا، قوم بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہی کہ جب تک کہ وہ وہاں رہیں گے ہم ہرگز وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں کے حالات اور واقعات سن لیے تھے۔ اور چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیا حال ہے، ہم کو وہاں سے کیوں بچا کر لائے تھے، ہم کو وہیں پر دریا میں غرق کر دیا ہوتا تو اچھا تھا، وہاں سے بچا کر لا کر یہاں پر ہمیں مارنا چاہ رہے ہو۔ یہ چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ہرگز وہاں پر نہیں جائیں گے اور ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں پر رہے گی۔ وہ قوم جب وہاں سے نکلے گی تو پھر ہم وہاں پر جائیں گے۔ اس کے آگے کے واقعات بھی انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔